لاہور تشریف لائے تھے اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی رہنمائی میں بننے والی وہ ریفارمز جو پنجاب کے شعبہ زراعت سے جڑی ہیں، وہ ریفارمز جو ہماری مارکیٹ کمیٹیز کے ساتھ جڑی ہیں، وہ ریفارمز جو فروٹ منڈیوں سے جڑی ہیں، سبزی منڈیوں سے جڑی ہیں، اور اوورآل اناج کے ساتھ جڑی عوام کی ضرورت کے مطابقت رکھتی ہوئی پالیسیز آج وزیر اعظم کے سامنے پیش کی گئیں۔ اس سے پہلے کہ میں وزیر اعظم کے اور حکومت پنجاب کی ان ترجیحات پہ بات کروں، میں سب سے پہلے آج ایک سیاسی اداکار نے کمال ڈرامہ کیا اور سیاسی شہرت حاصل کرنے کے لیے میڈیا کی سکرینوں پہ اپنے آپ کو زندہ کرنے کے لیے اپنی گرفتاری کا ڈنڈورا پیٹا اور زبردستی اس گاڑی کے اندر خود بیٹھ کے، چونکہ آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ضمنی الیکشن جو 19 فروری کو ہونے جا رہا 2 حلقوں میں، نون لیگ نے بوریوں کے منہ کھولے ہوئے ہیں 2 حلقوں میں، اور لوٹ مار کا پیسہ، کرپشن کا پیسہ مال مفت دل برہم سمجھ کے جس طرح لٹایا جا رہا ہے، جس طرح سے ووٹوں کی خرید و فروخت کا گنانا کاروبار نون لیگ کی قیادت نے وزیر آباد اور ڈسکا میں شروع کیا ہوا ہے، آج اسی مشن کی تکمیل کے لیے عطا اللہ تارڑ اور عابد رضا جو ان کے ایک نوٹوریس کریکٹر ہیں، وہ وہاں سیاسی افراتفری پھرانے کے لیے گئے، جلسے میں شمولیت کی، وہاں کی لوکل پولیس کو عابد رضا کے حوالے سے چونکہ اسلحہ اور ان کے ساتھ جو باڈی گارڈز ہیں ان کے حوالے سے اطلاعات ملی کہ ان کی گاڑیوں میں اسلحہ ہے، لہذا پولیس نے جلسے کے بعد عابد رضا کی گاڑی کو روکا اور انہیں گاڑی کی تلاشی کے لیے کہا۔ انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے تکرار کی تو دور کھڑے سیاسی ماسٹر مائنڈ اور میڈیا کی سکرین کے بھوکے عطا اللہ تارڑ کے پیٹ میں انگڑائی اٹھی اور اس نے گاڑی کے اندر خود آ کے بیٹھ کے ایس ایچ او کو کہا کہ متعلقہ پولیس افسر کو کہ آپ جو ترجیحات، جو ڈیٹیلز لینا چاہتے ہیں تھانے میں جا کے لے لیں اور وہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ہم آپ کو دیتے ہیں وہ ساری ڈیٹیلز بھی اور تفصیلات بھی۔ لہذا موصوف جو ہے وہ ایک باہر کے ممبر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے خود تھانے تشریف لے کے گئے، پھر انہوں نے اپنی کنیزوں کو میسج کیے کہ مجھے گرفتار کر لیا گیا، کسی نے کہا کہ انہیں اغوا کر لیا گیا۔ تو یہ جو رنگ بازی اور شو بازی ہے یہ نون لیگ کا وتیرہ ہے، اور ہمیشہ اس جماعت نے سیاسی شہرت حاصل کرنے کے لیے ہر وہ عمل کیا جس کی بعد میں انہیں سبکی اٹھانی پڑی، انہیں شرمندگی ہوئی۔ عطا اللہ تارڑ کا چونکہ کوئی گرفتاری نہیں ہوئی تھی تو ریلیز کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ان کو ریلیز کر دیا گیا،
کسی شخص کو ریلیز کرنے کے لیے پہلے گرفتار ہونا ضروری ہوتا ہے. تو جو شخص خود اچھل اچھل کے کود کود کے گاڑیوں میں بیٹھ کے تھانے میں جائے اور کہے کہ مجھے میں آؤں گا اور مجھے بتائیں، اور پھر یہ ایک پلان ڈرامہ، یہ ایک بالکل اس سیاست کے اس الیکشن کے ساتھ جڑا نون لیگ کی رنگ بازی کا شاہکار یہ واقعہ، اس کا صرف اور صرف دسکا اور وزیر آباد کے الیکشن میں ہمدردیاں سمیٹنا اور میڈیا کی آنکھ کو دھوکہ دینا ہے. لیکن کنیز اول، کنیز دوم اور شریف خاندان کے یہ جو ذاتی ملازم آج عطا اللہ طاہر صاحب ڈرامہ کر کے آئے ہیں، انہیں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ طاہر صاحب آپ شاید سینٹ میں پہنچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اور یہ جعلی اپنی گرفتاریاں لیڈرشپ سے ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے یہ سارا ڈھونگ رچا کے آپ اپنی جماعت کو تو متاثر کر سکتے ہیں لیکن حقائق کو مسخ نہیں کر سکتے. لہذا یہ آج قابل مذمت جو ان کی طرف سے ایک سیاسی گیدڑ کا انہوں نے رول ادا کیا ہے، تو میں حکومت پنجاب کی طرف سے آئے دن الیکشن کے اندر جس طرح سے واویلا یہ کر کے سستی شہرت سمیٹنے کی کوششیں کر رہے ہیں، میں انہیں میدان سیاسی اس تھیٹر کے اداکاروں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ حکومت وقت نے ان حلقوں میں جہاں ضمنی انتخاب ہو رہا ہو الیکشن کمیشن کے رولز کو، لاز کو فالو کیا ہو. یہ عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا آئین اور قانون کی بالادستی کے ساتھ جڑا، وہ کمٹمنٹس کے ساتھ جڑا ایک ایسا عمل ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ عوام کے پاس یہ اختیار ہو، انتظامیہ یا پولیس کے پاس یہ اختیار نہ ہو کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کس کی ہار ہونی چاہیے اور کس کی جیت ہونی چاہیے. جس سسٹم کو ہم بدلنا چاہتے ہیں اس سسٹم کے اندر حکومت وقت جو ہے وہ بازو مروڑا کرتی تھی، وہ مخالفین کو آڑے ہاتھوں لیا کرتی تھی اور انتظامیہ ان حکومتوں کے اشاروں پہ ناچا کرتی تھی. آج دسکے اور وزیر آباد کے اندر اپوزیشن کا دندنانا، وزیر اعظم کو للکارنا، بار بار حکومت کو مسل دکھانا، قانون کی خلاف ورزیاں کرنا، قانون کو ہاتھ میں لینا اور سرے عام ووٹوں کی خرید و فروخت کر کے الیکشن کے قوانین کو سبوتاژ کرنا، ان سب کو دیکھتے ہوئے بھی ہم یہ جمہوری انداز سے ایک جمہوری حکومت ہوتے ہوئے اپنے مخالفین کا سیاسی محاذ پہ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم کریں گے انشاءاللہ. یہ اختیار عوام کا ہے کہ وہ کس کو چنتی ہے اور کس کو ووٹ دیتی ہے، لیکن اس قسم کے اچھے ہتھ کنڈوں سے عوام کو گمراہ کرنے کی جو سازشیں ہیں ان کو ہم ضرور بے نقاب کریں گے. آج چونکہ وزیر اعظم کی قیادت میں دو اہم ایشوز جن پہ وزیر اعظم نے ہمیں رہنمائی دی اور حکومت پنجاب کی جو ترجیحات ہیں ان کو
सपोर्ट किया और सप्लीमेंट किया हमारी एफर्ट्स को। नंबर 1 ये कि इस वक्त हुकूमत के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई का है, उससे निपटने के लिए हुकूमत पंजाब जो इक़दाम उठा रही है, उसमें सबसे पहला और अहम कदम जो हाल ही में उठाया गया वो मार्केट कमेटियों को तहलील किया गया। और मार्केट कमेटियां इस बिना पर तहलील हुई कि जब हमने एनालिसिस किया, असेसमेंट की, डाटा कलेक्शन की, एवेल्युएशन की, तो हमें पता चला कि होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस जो है उसमें एक वसी गैप है। जो आरती है, जो मिडल मैन है और जो नीचे दुकानदार है, उस तक वो चीज़ पहुंचते पहुंचते उसकी कीमत में 20 से 25% जो इजाफा होता है, उसके जिम्मेदारों का तयन करना हमारी जिम्मेदारी और फर्ज है। लिहाजा वो गैप जो हमने आइडेंटिफाई किया, जिसमें मार्केट कमेटियों का जो एक मौसर रोल होना चाहिए था, वो उसमें नजर ना आया और वो कमेटियां तहलील कर दी गई। उसके लिए एक अल्टरनेटिव प्लान हम लेके आ रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर को उसकी प्रेजेंटेशन दी गई है। इन मार्केट कमेटियों को हम जहां डिजिटलाइज करने जा रहे हैं, वहां इनको कमर्शलाइज इंसेंटिव के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से